أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو انتظار میں رہتے ہیں تمہارے بارے میں، فإن کان لکم فتح، پھر اگر ہو تمہارے لیے فتح، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا تو کہنے لگتے ہیں، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ، اور اگر ہو کافروں کے لیے نصیب حصہ، قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو کہنے لگتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نہیں غالب آ رہے تھے تم پہ، وَنَمْنَعْكُمْ، اور کیا ہم نے روکا نہیں تمہیں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، پس اللہ فیصلہ کریں گے تمہارے بیچ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں بنائیں گے اللہ، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین سبیلا، ایمان والوں کے اوپر، سبیلا کوئی غلبہ یا راستہ، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور وہ اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے دھوکے کا، وَإِذَا قَامُوا، اور جب یہ منافق کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قاموا کسالى، تو کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کر، یراؤون الناس، دکھلانے کو لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ، اور نہیں یاد کرتے اللہ کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، مذبذبین بین ذالک، متردد ہیں، شک میں ہیں، درمیان لا الہ الا، نہ اس طرف، ولا الہ الا، اور نہ اس طرف، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، پھر ہرگز نہ تو پائے گا اس کے لیے، سبیلا، کوئی بھی راستہ۔ منافقین کا بیان ہو رہا ہے۔ اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ منافق لوگ، ان کی مجالس دین کے خلاف ہوتی ہیں، اور یہ دین کی دشمنی پہ ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں،
دین کے احکام کے خلاف یہ گفتگو بحث مباحثے کرتے ہیں تو تمہیں ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور ایسی مجالس سے اٹھ جاؤ جہاں اللہ کے دین کے خلاف بات ہو رہی ہو۔ اور اللہ نے کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ دوزخ رکھا ہے۔ اب ان منافقین کی اور برائیاں ان کا بیان ہوتا ہے۔ الذین یتربصون بکم، وہ منافق ایسے لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں تمہارے بارے میں برے دنوں کا اور تمہاری ناکامی کے دنوں کا۔ انہیں انتظار رہتا ہے کہ مسلمان کب ناکام ہوں گے اور کب مغلوب ہوں گے، کب شکست کھائیں گے، کب کمزور ہوں گے۔ تو یہ منتظر رہتے ہیں ایسی چیزوں کے تمہارے بارے میں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور ان کی توقعات کے برعکس اگر تمہیں اللہ فتح دے دیں اپنی طرف سے اور کافر مغلوب ہو جائیں، قالوا، تو یہ منافق تمہیں آ کے کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اس لیے مال غنیمت میں سے ہمارا بھی حصہ دو کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا حصہ ہیں اور ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ تھیں، اس لیے ہمیں بھی اس غنیمت میں اور مال میں کچھ دے دو۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہو یعنی انہیں فتح ملے اور مسلمان شکست کھا جائیں، ان کو نقصان ہو جائے، تو قالوا الم نستحوذ علیکم، تو یہ ان کافروں کو آ کے ہمدردی جتلاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم۔ استحواذ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ غالب آ جانا، کسی پہ غلبہ پا لینا۔ تو الم نستحوذ علیکم، تو کافروں سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم جب میدان میں تم اور مسلمان تھے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ جو تمہیں نظر آ رہے تھے وہ اصل میں ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ہم ان کے ساتھ ہو کر کے انہیں تمہاری طرف بڑھنے سے روک رہے تھے۔ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم غالب نہیں آ رہے تھے تم پہ، یعنی مسلمان تم پہ غالب ہو رہے تھے تو ہماری حکمت عملی نے انہیں مغلوب کر دیا اور تمہارا پلہ باری کر دیا، یہ ہماری حکمت عملی تھی۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی، تمہارا بچاؤ نہیں کر دیا، من المؤمنین، ایمان والوں سے۔ اور کئی موقعوں پر انہوں نے کھل کر ایسے کیا تھا، جیسے غزوہ احد میں کیا تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ دغا بازی کر رہے ہیں، عین میدان میں پہنچ کر کے میدان سے پیچھے بھاگے۔ تو اس طرح کے اور موقع بھی آتے تھے، تو یہ کافروں کو ہمدردی اپنی جتلاتے کہ ہم ان کے ساتھ ہو کر ان کو ہم نے شکست دلوائی ہے اور تمہارا ہم نے تحفظ کیا ہے، اس لیے ہمیں کوئی اس انعام سے نوازو، اس کا عوض اور بدلہ ہمیں دو۔ تو ایسے یہ منافق تھے، ہر طرف سے اپنا حصہ لینے کے چکر میں رہتے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، پس اللہ فیصلہ کریں گے تمہارے بیچ قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ للکافرین، اور ہرگز نہیں بنائیں گے اللہ کافروں کے لیے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، سبیلا، کوئی بھی غلبہ یا کوئی بھی راستہ۔ غلبہ ہو تو اس کے معنی یہ کہ ایک مفہوم تو اس کے یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف کافروں کو غلبہ علم اور دلائل کے ساتھ نہیں دیں گے، کافر کبھی بھی دلیل اور علم کے ساتھ اسلام پہ غالب نہیں آ سکے گا، ایک معنی۔ اور دوسرے مفہوم یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں ایمان والے خاص مراد ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم، یا صحابہ کی طرح جو ایمان کامل والے امت کے صالحین کا طبقہ ہے، وہ ایمان والے مراد ہیں کہ ان پر اللہ کافروں کو غلبہ نہیں دیں گے۔
اور جو مسلمان اپنے ایمان میں کمزور پڑ جائیں، دین سے ہٹ جائیں، تو یہ چونکہ مطلوبہ معیار پہ نہیں باقی رہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کافروں کو مغلوب کرنے کا اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ جیسے دوسری آیت میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز رہے تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو یہ مراد ہے کہ ہرگز نہیں بنائیں گے اللہ کافروں کے لیے ایمان والوں پر سبیلا کوئی بھی غلبہ، یعنی راستہ کامیابی کا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی ایسی حرکات کر کے دوغلے پن کی یہ اللہ کو دھوکہ گویا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، لیکن یہ یاد رکھیں وہ اللہ ان سے دھوکے کا معاملہ کرنے والے ہیں، یعنی ان کو ان کے دھوکے کا بدلہ اور ان کے دھوکے کا صلہ اللہ دیں گے، اس کی سزا انہیں دیں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہاں منافقوں کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ 4 نشانیاں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بتلائی ہیں۔ ایک یہ منافقین کی نشانی بتلائی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالىٰ، تو سست اور لاچار ہو کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا نماز پڑھنے کو، بس مجبوری سے کہ نماز نہ پڑھی تو لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یا لوگوں کے منہ کے مارے اور کسی کی شرما شرمی نماز پڑھ لیں گے، لیکن دل سے خوشی سے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو قاموا کسالىٰ، نماز پڑھتے ہیں سستی اور غفلت کے اندر، لاپرواہی کی حالت میں۔ یراؤن الناس، دکھانے کو لوگوں کو، صرف لوگوں کے دکھانے کی نماز ان کی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت سمجھ کر یا ایک فرض سمجھ کے ادا کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور جیسے اللہ معاف کرے ہمارے عام مسلمانوں کی حالت بھی کم و بیش ایسے ہی ہے، اور حدیث پاک میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، کہ منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نماز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے اور نماز کو بے وقت کر کے پڑھتا ہے، اس کے انتہائی وقت میں اس کو مکروہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یعنی جب بالکل اخیر اختتام نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تیزی سے اٹھتا ہے اور پانی کے چھینٹے مارتا ہے ایسے بے ڈھنگا وضو، اور نماز تیزی سے پرندوں کی چونچے مارنے کی طرح نماز کے چند فرض پڑھتا ہے اور چند رکعتیں پڑھ کے اپنے آپ کو نماز سے فارغ کر لیتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے عموماً آدمی سستی کرتے ہیں، نماز کا وقت جو مستحب ہے اس وقت سے ٹالتے، او جی یہ بڑا ٹائم ہے، او جی یہ بڑا ٹائم ہے، ایسے کرتے کرتے آخری وقت میں نماز کو لے جاتے ہیں۔ تو بلا عذر نماز کو مؤخر کرتے رہنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور مکروہ ہے۔ تو یہ فرمایا یہ منافق والی نماز ہوتی ہے کہ نماز کو مؤخر کرتے جانا اور اس کو یہاں تک کہ اخیر وقت پہ لے جانا۔ تو فرمایا اس نماز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو منافق نماز میں سستی سے آتے ہیں، شوق اور جذبے سے نہیں، محض یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا۔
یہاں ایک مفہوم تو اہل تفسیر نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو عادت ہی نہیں ہوتی کہ ذکر اللہ کریں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ ذکر اللہ سے مراد یہاں نماز ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ بہت تھوڑی نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی نہیں ہوتے، بس دل چاہا تو پڑھ لی، نہ چاہا تو نہ پڑھی، موقع بموقع پڑھ لی، بس ایسے وہ جو ہے نا وہ نماز کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو مراد یہاں ذکر سے نماز ہے کہ اور نہیں نماز پڑھتے مگر بہت تھوڑی، مذبذبین بین ذالک۔ اور یہ چوتھی بات فرمائی کہ مذبذبین بین ذالک، متردد رہتے ہیں ایمان اور کفر کے بیچ میں، یعنی ان کا کوئی ایمان مذہب نہیں ہوتا، کوئی دین ایمان عقیدہ نہیں ہے، وہ بس جو مجلس ہے ان کا وہی ایمان اور عقیدہ ہے، جو ماحول ہے وہی ایمان اور عقیدہ ہے۔ جیسے ہمارے آج کل لوگ جو عام طور پر دین کے ساتھ دلچسپی نہیں، اور جی سارے ہی ٹھیک نا، جس طرح کا بھی کسی کا ایمان عقیدہ ہوگا نا بس سارے ہی ٹھیک ہیں، اور جس کے پاس بیٹھیں گے بس اسی کے ہو کے رہ جائیں گے، تو یہ ایک ٹھوس ایمان اور عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو متردد رہتے ہیں، شک شبے میں ہوتے ہیں، بین ذالک، حق اور باطل کے بیچ میں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر حق کے ولا الہ الا، نہ ادھر باطل کے، نہ کھل کے باطل کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور نہ کھل کے ایمان کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، بس بین بین میں رہتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور فرمایا کہ چونکہ ان کے دلوں میں دین کی طلب ہی نہیں اور حق کی چاہت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے دلوں میں، تو اس لیے اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کی طلب پر، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ہرگز نہ پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ، کہ اس کو ہدایت کا راستہ مل جائے اور وہ فلاح پا جائے، ایسا اللہ نہیں کرتے کہ جس کے اندر چاہت ہی نہیں، اللہ اس کو کیسے ہدایت دیں گے۔ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو جو خود اپنے آپ کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں اپنے دل کو، تو اللہ بھی ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ جو خود حق پر چلنا نہیں چاہتا تو اللہ بھی اس کو حق کے خلاف باطل پہ چلائے رکھتے ہیں جیسے اس کی چاہت ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ نے انسان کو آزاد رکھا ہے، جس کا جی چاہے ایمان پر چلے، اور وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے وہ کفر پر چلے۔